وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم لہو عذاب عظیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بہتان باندھا وہ تمہارے اندر سے ہی ایک جماعت ہے، اور تم اس واقعے کو تمہارے لیے برا گمان مت کرو بلکہ یہ واقعہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، اور ان میں سے ہر انسان کے لیے وہ گناہ ہے جس کا اس نے اکتساب کیا، اور جس نے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ان میں سے ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ محترم عزیز ہو، کل ہماری بات چل رہی تھی کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو بہتان لگایا گیا اور آپ کی جانب جو زنا کو منسوب کیا گیا، اس واقعے کی تردید کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسلسل 2 رکوع نازل فرمائے اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکی بیان کی۔ 4 آدمیوں کے اوپر تہمت لگی اور 4 طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی براءت ظاہر کی۔ یوسف علیہ السلام پر بہتان لگایا خود امرات عزیز نے، عزیز کی بیوی نے، حالانکہ اس نے خود پھسلایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو اور دروازے بند کر دیے تھے کہ تمہیں میرے ساتھ زنا کرنا پڑے گا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا شوہر وہ میرا آقا ہے، وہ میرے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر بھی عورت نے دست درازی کرنا چاہا، حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، جس کی بنا پر زلیخا بھی پیچھے بھاگی اور پیچھے سے آپ کا کپڑا پھٹ گیا اور آپ اس کی پکڑ سے چھوٹ گئے۔ اتنے میں دیکھا کہ دروازے پر اس کا شوہر کھڑا ہے، تو وہ خود مبتلا کرنا چاہتی تھی زنا میں، لیکن اب شوہر کے سامنے یہ کہنے لگی کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن وعذاب علیم، کہ جو آپ کی حرم کے ساتھ، جو آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کا کیا بدلہ ہونا چاہیے۔ یوسف نے میرے ساتھ برائی کرنا چاہا لیکن وہ پکڑا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لڑکی کے ذریعہ ایک تدبیر بتلائی کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھا جائے، اگر آگے سے کرتا فتح ہوا ہو تو بے شک یوسف علیہ السلام گنہگار ہے، لیکن کرتا اگر پیچھے سے فتح ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے اور یہ پکڑ رہی تھی، اس بنا پر پیچھے سے فتح تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت کی علامت تھی۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب کرتے کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے فتح تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ عورت خود آپ کے ساتھ برائی کرنا چاہتی تھی، ورنہ یوسف علیہ السلام اگر اس کے ساتھ دست درازی کرتے تو آگے سے کرتا پھٹتا، عورت آگے سے ان کو پکڑتی۔ تو ایک تو یہ کہ یوسف علیہ السلام کی براءت ایک چھوٹے سے بچے نے ظاہر کی۔ دوسرے نمبر پر حضرت مریم علیہ السلام جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے، ان کے اوپر زنا کا بہتان لگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس بنا پر ان کی قوم نے ان کے اوپر زنا کی تہمت لگائی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، کہ تم اس بچے سے پوچھ لو کہ آیا وہ زنا سے پیدا ہوا ہے یا وہ حلال بچہ ہے۔ لوگوں نے کہا
کہ ये छोटा सा बच्चा अभी तो गहवाड़े के अंदर है, अभी तो घोड़िया के अंदर है, और वो किस तरीके से बात करेगा, तो झूठ बोल रही है। इतने में ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ के ऊपर सहारा दे करके माँ की गोद से खड़े हो गए और फरमाया, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं जीना के नतीजे में पैदा नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नबी बनाया है। व आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया। तो यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा ईसा अलैहिस्सलाम वो अपनी वालिदा की तहारत और पाकीज़गी बयान करता है। और तीसरे नंबर पर मूसा अलैहिस्सलाम पर इनकी कौम ने तोहमत लगाई। वाक़या ये था कि उस ज़माने के अंदर लोग तालाब और नदी और नहर पर नहाने के लिए जाते थे और कपड़े निकाल करके नंगे नहाते थे और इनमें कोई ऐब नहीं समझा जाता था। तो मूसा अलैहिस्सलाम से भी वो लोग ये तवक्कु करते थे कि तुम भी हमारे सामने कपड़े निकाल करके नहाओ, लेकिन ये तो अल्लाह के नबी थे, हर आदमी की तरह इनकी शान नहीं हुआ करती, बल्कि इनकी शान उम्मतियों से बढ़ी हुई थी। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम सतर धांप करके इनके साथ नहाते थे, कपड़े इनकी तरह बिल्कुल नहीं निकालते थे। तो इन्होंने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम के खुशियतैन बड़े बड़े हो गए थे, इनको गिरह लग गई है खुशियतैन में, जिनको हमारे वहाँ अंतरगांठ कहते थे, तो अंतरगांठ इनको लगी हुई है, ये इनके पोशीदा अज्जा के अंदर कोई बीमारी है, इसलिए हमारे सामने नहीं खोलते। तो फिर एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कि इन्होंने कपड़े तन्हा थे इसलिए कपड़े निकाल दिए कि अब यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, और पत्थर के ऊपर कपड़े रख दिए और मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा नहाने लगे, और आज इसलिए कपड़े निकाले थे कि कोई देखने वाला मौजूद नहीं था, वो तने तन्हा थे। अब वो गुस्ल करने के लिए नहर के अंदर जब दाखिल होते हैं तो वो पत्थर जिसके ऊपर आपने कपड़े रखे थे वो पत्थर भागने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि पत्थर मेरे कपड़े को लेकर के भाग रहा है, तो मूसा अलैहिस्सलाम भी इनके पीछे भागे और कहा, सौबी या हजर, सौबी या हजर, कि ये पत्थर तू मेरे कपड़े मुझे वापस कर दे, इसलिए कि सतर खुले हुए होने की हालत में मेरे लिए लोगों के सामने आना ये शर्म की बात है। लेकिन पत्थर भागने लगा और वहां तक भागा कि जो बनी इसराइल थे इनके सरदारों की एक जमात बैठी हुई थी, वहां जाकर के वो पत्थर रुक गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इस पत्थर से अपने कपड़े लिए और पत्थर से कपड़े लेकर के कपड़े को पहना, और उसके बाद इस पत्थर के ऊपर असा मारी, उसको लाठियों से पीटा कि तूने मेरा सतर लोगों के सामने जाहिर कर दिया। हालांकि ये मिन जानिबिल्लाह था, मूसा अलैहिस्सलाम कपड़ों के बगैर थे, तो कौम के सरदारों ने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम को कोई बीमारी नहीं है और कोई खुशियतैन के ऊपर गिरह भी नहीं है, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम शर्म की बिना पर, हया की बिना पर, पाक दामनी की बिना पर हमारे सामने कपड़े नहीं निकाले। तो ये पत्थर ने इनकी पाकीज़गी को जाहिर किया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी पत्थर ने जाहिर की और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिया हुई, और यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी एक छोटे से बच्चे के जरिया हुई कि कपड़ा देखा जाए, कपड़ा पीछे से फटा है तो यूसुफ सच्चे, और अगर कपड़ा आगे से फटा है तो औरत सच्ची, लेकिन कपड़ा पीछे से फटा हुआ था। और चौथी तोहमत लगाई गई हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका के ऊपर हजरत सफवान इब्न मुअत्तल के साथ जो तन्हा आई थी, इसकी बिना पर मुनाफिकीन ने जीना की तोहमत लगाई।
تو جب یہ تہمت لگائی گئی تو اس تہمت سے براءت 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی. تو یہ خود اللہ تبارک و تعالی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت کو ظاہر کر رہا ہے کہ بالکل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہے، وہ صاحب فضل و کمال ہے اور وہ پاکی کی ایک دیوی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے. تو کل جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہار تلاش کرنے کے لیے جاتی ہے اور دیر زیادہ ہو گئی اور ادھر سے وہ قافلہ چلا جاتا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر بیٹھ جاتی ہے کہ وہ لوگ جب مجھے اگلے مقام پر دیکھیں گے کہ میں نہیں ہوں تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہیں پر آئیں گے. تو وہ وہاں پر چادر لے کر کے سو گئی. اور اخیر کے اندر حضرت صفوان ابن معطل، ان کا کام ہی یہ تھا کہ وہ لشکر کے پیچھے رہتے تھے اور ان کی کوئی چیز گری پڑی ہو تو وہ ساتھ میں لے آتے تھے اور جس کی وہ چیز ہوتی اس کو وہ دے دیتے تھے. تو یہ حضرت صفوان ابن معطل پیچھے سے آئے اور ایک جثہ دیکھا، ایک بدن دیکھا، قریب میں آئے تو دیکھا کہ یہ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے. زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اتنے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی اور آپ نے چادر کو برابر پہن لیا. حضرت صفوان نے پوچھا کیا واقعہ ہے، آپ تنے تنہا یہاں پر کس طریقے سے ہیں؟ تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ اس طریقے سے میں قافلے سے پیچھے رہ گئی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بس میں نے ان کے انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ کچھ بھی نہیں سنا. اور پھر انہوں نے پوچھا تو میں نے واقعہ بیان کیا. انہوں نے اونٹ کو بٹھا دیا اور مجھے کہا کہ آپ آرام سے سوار ہو جاؤ. آپ سوار ہو گئی اونٹ کے اوپر تو آہستہ سے اونٹ کو اٹھایا اور لشکر کے ساتھ این دوپہر کے وقت جا ملے. اور اس وقت عبداللہ ابن ابی منافق یہ مسلمانوں کی جماعت سے تھوڑا ہٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ یہ کون عورت آ رہی ہے اور یہ کون مرد اس کو ہانک کر کے لے جا رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ صفوان ابن معطل ہے اور ان کے اونٹ کے اوپر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہے. تو عبداللہ ابن ابی منافق یہ تو ویسے بھی مسلمانوں کے خلاف تھا لیکن اوپر سے اپنا ایمان ظاہر کرتا تھا. تو اس نے یہ تہمت لگانی شروع کر دی کہ ایک نوجوان مرد بھلا عورت سے کیسے بچ سکتا ہے اور ایک نوجوان عورت بھلا وہ مرد سے کیسے بچ سکتی ہے؟ ضرور ان دونوں نے زنا کیا. اور اس جماعت سے یہ کہا کہ تمہارے نبی کی بیوی ایک اجنبی مرد کے ساتھ رات گزار کر کے آئی ہے. اس طریقے سے پورے لشکر کے اندر یہ افواہ کو پھیلا دیا. اب یہ منافقین تو براہ راست تہمت ڈالتے تھے لیکن 3 پکے مسلمان یہ بھی منافقوں کی باتوں کے اندر آ گئے. حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے یا بھانجے تھے، دو میں سے کوئی ایک رشتہ داری تھی. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ کے بیٹے یا ان کے بھانجے تھے. تو انہوں نے بھی یہ تہمت لگائی حضرت مصطح نے. اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بڑے درجے کے صحابی ہے وہ بھی ان کی بات کے اندر آ گئی. اور تیسرے نمبر پر ایک صحابیہ حضرت حمنہ بنت جہش جو کہ زینب بنت جہش کی بہن تھی. اور زینب بنت جہش ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ہے اور ہماری ماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو یہ حمنہ بنت جہش
इन्होंने भी ये तोहमत लगाई। तो ये 3 पक्के मुसलमान थे, लेकिन मुनाफिकों की बात के अंदर आ गए और उन्होंने भी तोहमत लगाना शुरू किया। तो इसके अंदर हमना बिनते जहश भी शरीक हुई, मिस्ताह भी शरीक हुए और हजरत हस्सान इब्ने साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु भी शरीक हुई और लोगों ने ये तोहमत फैला दी। पूरे लश्कर के अंदर चर्चा होने लगा कि आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा और सफवान इब्ने मुअत्तल दोनों पूरी रात तने तन्हा रहे और दोपहर के वक्त काफिले से मिले। जरूर इन दोनों के दरमियान कोई फाहिश और बदकारी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए और आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि सफ़र जब पूरा हुआ और मैं अपने घर पहुंच गई तो मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था कि मेरे मुताल्लिक क्या बातें चल रही है। तो मैं सफ़र की थकान की बिना पर बीमार पड़ गई थी और घर के अंदर आकर के मैं सो गई तो बीमारी ने मुझ पर असर किया। और दूसरी बात ये कि इस सफर से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ जो बेतकल्लुफी के साथ मिलते थे और लतीफ और खुशगवारी के साथ कलाम करते थे, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बिस्तर के करीब आते हैं और सलामुन अलैक कहते हैं और उसके बाद मेरी खबर पूछते हैं और खबर पूछ करके फौरन चले जाते हैं। मेरे साथ उनसियत देने के लिए भी बैठते नहीं है। तो मेरी बीमारी में और इजाफा हो गया कि आया सबब क्या है, और जो तोहमत लगी उसका तो मुझे पता भी नहीं था। लोग अपने अंदर अंदर आहिस्ता से बात करते थे लेकिन मुझे ये वाकया मालूम नहीं था। तो मेरी बीमारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जानिब तवज्जो नहीं फरमा रहे थे, इस बिना पर यह बीमारी और ज्यादा बढ़ गई। यहाँ तक कि एक दिन मुझे कुछ इफाका हासिल हुआ, कुछ तंदुरुस्ती मालूम हुई। तो मैंने उम्मे मिस्ताह जो हजरत मिस्ताह रदी अल्लाह ताला अन्हु वो भी तोहमत लगाने के अंदर शरीक थे, इनकी माँ उम्मे मिस्ताह ये मेरे साथ थी। तो मैंने कहा कि चलो हम खेतों के अंदर और जंगल के अंदर कज़ाए हाजत के लिए जाए। आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जो पहले के अरब लोग थे वो अपने घरों के अंदर तत्ती खाना नहीं बनाया करते थे, बैतुल खला नहीं बनाया करते थे, बल्कि खेतों के अंदर जाते थे और अपने घर के अंदर बैतुल खला बनाने का तसव्वुर भी उनके अंदर नहीं था कि ये तो एक गंदगी है, घर के अंदर कैसे पेशाब पाखाना किया जाएगा। इसलिए लोग अपने घरों के अंदर पेशाब पाखाने के लिए जगह नहीं बनाते थे बल्कि जंगलों के अंदर जाते थे। घर के अंदर खाना पीना और सोना होता था और बैतुल खला जाने के लिए हम जंगलात के अंदर जाते थे। ये कदीम रिवाज था और आज के जमाने में ये रिवाज बिल्कुल उलट पड़ा। खाने के लिए वो बाहर जाएंगे, हम खाने के लिए होटलों के अंदर किसी शहर में या हाईवे की होटलों के ऊपर जाते थे और जाते हैं, और जब बैतुल खला का तकाजा होता है तो हम ये कहते हैं कि चलो घर पाखाना करके आए। तो खाना बाहर हमारा हो गया और पेशाब पाखाना करना ये घरों के अंदर हो गया। लेकिन कदीम अरब के अंदर ये रिवाज था कि घर में खाना खाते थे और बैतुल खला और गंदगी के लिए बाहर जाते थे। तो मैं उम्मे मिस्ताह इनके साथ बाहर गई और हम कज़ाए हाजत से फारिग हुए और अब हम घर की जानिब वापस आ रहे थे कि उम्मे मिस्ताह की चादर इनके कपड़ों के साथ उलझ गई और कपड़े के साथ उलझने की बिना पर इनको ठोकर लगी। ठोकर लगने की बिना पर उम्मे मिस्ताह नीचे गिर गई और इनकी जबान से ये कलिमात निकले, ताइसा मिस्ताह, कि मिस्ताह बर्बाद हो। जब हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने ये सुना तो फौरन कहा कि तुम्हारा बेटा, और वो भी पाक बाज बेटा, और उनकी हलाकत की तुम बद्दुआ कर रही हो, ये तुम कैसी माँ हो कि अपने बेटे के लिए बद्दुआ कर रही है।
तो हजरत उम्मे मिस्ताह रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि बेटी तुझे मालूम नहीं है कि मेरे बेटे ने तुम्हारे मुताल्लिक क्या कलाम किया, मेरा बेटा भी तो तुमको तोहमत लगाने में शरीक है। ऐसा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि कैसी तोहमत, और मुझ पर किसने तोहमत लगाई, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। तो उम्मे मिस्ताह ने पूरा वाकया बतलाया कि तुम जो हजरत सफ़वान इब्न मुअत्तल के साथ रात के अंदर आई थी और सुबह सवेरे चल करके दोपहर को मिली थी लश्कर के साथ, तो अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिक, इसने अपने मुनाफिक साथियों के अंदर ये तोहमत का चर्चा किया और इसमें 3 मुसलमान भी शरीक हुए, और उसमें से एक मेरा ये बेटा मिस्ताह भी है, दूसरी हमना बिनते जहश है, और तीसरे हजरत हस्सान इब्न साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु है। तो ऐसा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब मैंने ये वाकया सुना तो मेरे ऊपर तो क़यामत गुजर गई, और अब मुझे पता चला कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों फ़कत सलाम करके और खबर पूछ करके मेरे पास से चले जाते हैं, और मेरी दिलजोई के लिए, मेरी तसल्ली के लिए मेरे पास भी नहीं बैठते थे। अब मुझे उसकी वजह मालूम हुई। मैं घर जाकर के रोने लगी। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया और मेरी खैर खबर पूछी, और अब जा रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने माँ बाप के घर चली जाऊं, क्योंकि मेरा इरादा था कि मैं अपने माँ बाप से पूछूं कि मेरे मुतालिक क्या चर्चा चल रहा है और किस बिना पर लोग मेरे ऊपर तोहमत डालते हैं। इसलिए मैंने इजाजत चाही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाजत दी। जब मैं घर गई तो मैंने अपनी वालिदा से पूछा कि लोग मेरे मुताल्लिक क्या बहतान बांध रहे हैं और इसकी वजह क्या है, और मैं बराबर रोती जा रही थी और पूछती जा रही थी। तो मेरी वालिदा ने मुझे फरमाया कि बेटी तुम गम मत करो, तुम जैसी एक नौजवान औरत और जिसकी कई शौखने हो और वो शोहर की निगाह के अंदर महबूबा हो और शोहर की निगाह के अंदर बाइज्जत हो, तो इसकी शौखने इसके ऊपर गलत जुमले तो बोलेगी, इसके अंदर कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है। चूंकि तुम साहिब फजल कमाल हो, नबी अलैहिस्सलाम की तुम पाकीज़ा चहीती और महबूब बीवी हो, इस बिना पर लोग तुम पर हसद करते हैं और इस तरीके से बदकारी तुम्हारी जानिब मंसूब करते हैं। मैंने कहा सुबहान अल्लाह, लोग तो मेरे मुताल्लिक ये बात करे और मैं खामोश बैठे रहूं, ये कैसे हो सकता है। मैं रात भर मुसलसल रोती रही, मुझे नींद का एक झोंका भी नहीं आया, क्योंकि मेरे ऊपर तोहमत लगे और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और मेरे शोहर ये मुझसे नाराज हो, भला मुझे चैन कैसे आ सकता था। तो मैं पूरी रात मुसलसल रोती रही, और इसके बाद जब सुबह हुई तो भी मैं रो रही थी, मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। इतने में हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहकीक करने के लिए अपने घर वालों में से 2 आदमियों को बुलाया। एक उसामा इब्ने ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये ज़ैद इब्ने हारिसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम समझे जाते थे, गुलाम नहीं थे, असल में वो छोटे बच्चे थे। ज़ैद इब्ने हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु, और उनकी माँ इनको अपने मैके ले जा रही थी, और बेटे का जो ननियाल था, जो मौसार था, वहाँ पर लेकर के जा रही थी कि डाकुओं का एक काफिला आया और इस काफिले को लूट लिया, और उसमें हजरत ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु इनको भी इनकी मां के पास से छीन लिया। मां मुसलसल रोए जा रही है, लेकिन डाकू लोगों में क्या रहम होता है, तो वो तो इनको पकड़ करके ले गए और इनको मक्का के अंदर बेच दिया। तो हकीम इब्न हिजाम रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने हजरत ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु को खरीद लिया, और हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये
ان کی پھوپھی ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی پھوپھی کو یہ غلام حضرت زید ان کو ہدیہ کر دیا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے تو یہی حکیم ابن حزام نے جو اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غلام ہدیہ کیا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نکاح ہو گیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔ حالانکہ وہ غلام نہیں تھے، وہ تو آزاد تھے، اپنے ننیال جا رہے تھے، اپنے موسار میں نانی کے پاس جا رہے تھے، لیکن ان کی ماں کے پاس سے یہ چھین لیے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ ہی کے ہو کر کے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ رہ گئے، اور ان کے ماں باپ ان کو برابر تلاش کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے گاؤں کے ایک آدمی نے دیکھا کہ یہ زید ان کو تو ان کے ماں باپ برابر تلاش کر رہے ہیں، اور یہ تو یہاں خانہ کعبہ کے پاس ہے، لہذا ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تمہارے ماں باپ تو تمہیں تلاش کر رہے ہیں اور تم یہاں پر ہو۔ تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ میں تو اس طریقے سے ایک نبی امی ہے جو بہت زیادہ مہربان ہے، مجھ سے ماں باپ سے بھی اچھا تعلق رکھتے ہیں، اور مجھے میرے ماں باپ بھی یاد نہیں آ رہے ہیں، اس ہستی کے پاس میں موجود ہوں، میرے ماں باپ کو سلام کہنا اور کہنا کہ میری کوئی فکر نہ کرے، میں بہت ہی آرام سے ہوں، گھر سے بھی زیادہ چین اور سکون مجھ میں ہے۔ جب یہ بات اس آدمی نے مکہ سے حج کر کے اپنے وطن گئے تو زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ماں باپ کو یہ بات بتلائی تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور خوب زیادہ پیسے بھی لے جاتے ہیں کہ جتنے بھی پیسے مانگیں گے ہم ان کو دے دیں گے، کیونکہ یہ ان کا غلام بن گیا ہے تو اب ہم ان کو واپس لیں گے خرید کر کے۔ تو یہ پوچھتے پوچھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس جو زید نامی لڑکا ہے وہ غلام نہیں ہے، اپنے امی کے ساتھ جا رہا تھا ننیال کے اندر، ڈاکوؤں نے ان کو لوٹ لیا ہے، آپ جتنے بھی پیسے چاہو وہ لے لو اور ہمارے بیٹے کو ہمارے سپرد کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید ابھی باہر گئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آ جائیں گے، اگر تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو تو تم یقیناً اس کو لے جانا، مجھے ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے، لیکن زبردستی مت کرنا، وہ بیٹا میرے ساتھ گل مل گیا ہے، اس بنا پر ان کے ساتھ زبردستی مت کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک بات ہے۔ اتنے میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے ہوئے تھے، کسی کام سے گئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹا زید تو ان کو پہچانتا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، یہ میرے باپ ہے اور یہ میرے چچا ہے، یہ دونوں میرے ہی ہے۔ فرمایا کہ وہ تم کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے باپ اور چچا کو کہا کہ اس در کو چھوڑ کر کے خدا کی قسم میں کہیں بھی نہیں جاؤں گا، میں یہیں پر رہوں گا۔ تو باپ اور چچا سمجھا رہے ہیں کہ یہ غلامی کی زندگی تو اس کو ترجیح دے رہا ہے۔ کہا کہ ہاں یہ غلامی کی زندگی ایسی شخصیت کے پاس ہے کہ مجھے میرے ماں باپ بھی یاد نہیں آتے ہیں اور وہ مجھ کو بہت ہی اچھا پیار دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، مجھے اچھی طریقے سے کھلاتے پلاتے ہیں، اور کبھی مجھے انہوں نے تھپڑ بھی نہیں مارا، کبھی انہوں نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں، ہوں تو میں ان کا غلام لیکن مجھے بہت اچھی طرح رکھتے ہیں۔
تو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منع کر دیا باپ اور چچا کے ساتھ جانے سے، تو پھر باپ اور چچا یہ دونوں کہتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ تم کو سلامت رکھے، تم نے تو ایک غلامی کو ترجیح دے دی، اب ہم مجبور ہو کر کے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اتنی خوشی ہو گئی کہ تو ایسے آدمیوں کے پاس ہے جو تیرے ماں باپ کی طرح ہے، اس بنا پر اب ہمارے دل کو کوئی غم نہیں رہے گا، ورنہ بیٹا گم ہو جائے اور بیٹا اپنے پاس نہ آئے اس کا غم تو ہر ایک کو ہوتا ہے۔ لیکن ان کو تسلی ہو گئی۔ جب یہ تسلی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گواہ رہو، حضرت زید کے باپ کو کہا کہ تم گواہ رہو، آج سے یہ میرا غلام نہیں بلکہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے اور زید ابن محمد اس کو کہا جائے گا۔ تو زید ابن محمد ان کو کہا گیا اور لوگ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبنہ اور لے پالک بیٹا مانتے تھے اور ان کی عزت و تعظیم کرتے تھے۔ جب وہ بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی لڑکی زینب بنت جحش کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا، حالانکہ ان کے اوپر غلامی کا دھبا آ چکا تھا، اور ایک قریشی عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی اس کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ لیکن حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ ان کی بنتی نہیں تھی، کیونکہ یہ ایک قریشی اونچے خاندان کی عورت، اور ادھر حضرت زید وہ بھلے غلام نہیں تھے لیکن ان کے اوپر غلامی کا دھبا آ چکا تھا، اس لیے آپس میں دونوں کی بنتی نہیں تھی، لڑائیاں ہوا کرتی تھی، اس لیے ان دونوں نے آپس کے اندر اب الگ ہونا چاہا، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید میں فرمایا فلما قضا زید منہما وطرا زوجناکہا، کہ جب زید حضرت زینب بنت جحش سے فارغ ہو چکے، ان سے ان کی طبیعت بڑھ گئی، تو اب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم نے دل میں ڈالا کہ وہ ان کو طلاق دے دے اور ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ یہ عورت ایک غلام کہے جانے والے کے ساتھ نکاح میں تھی، تو اب سب سے بڑھ کر جو ہستی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ازدواج کے اندر ان کی بیوی بن کر کے آ گئی، تو اب اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بدلہ دیا۔ اور ایک قاعدہ جو ہو چکا تھا کہ متبنہ بیٹے کو سگا بیٹا سمجھا جاتا تھا، جیسے سگے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام تھا، اسی طریقے سے عرب نے سمجھا کہ لے پالک بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ جیسے ہم اپنے سگے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے چاہے بیٹا طلاق دے دے، اور باپ کی بیوی سے بیٹا بھی نکاح نہیں کر سکتا، جو اس کی ماں نہ ہو دوسری بیوی ہو، اس بیوی کے ساتھ بھی بیٹا نکاح نہیں کر سکتا۔ تو بیٹے کی بیوی کے ساتھ باپ اور باپ کی بیوی کے ساتھ بیٹا نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان دونوں کے اندر ایک پاکیزہ رشتہ ہوا کرتا ہے، ماں اور بیٹے کا رشتہ ہو گیا تو یہ نکاح جائز نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رسم بد کو مٹانا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم اپنے لے پالک بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لو تاکہ لوگوں کو کوئی اشکال نہ رہے اور اپنے متبنہ بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر سکے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نکاح حضرت زید ابن حارثہ کا، حضرت زید ابن حارثہ کی بیوی نے جب طلاق دے دی تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کر لیا، اور اب یہ آپ ہی کے گھر کے اندر رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے ابا کو بتلایا تھا کہ اب یہ زید میرا غلام نہیں بلکہ میرا بیٹا، اور لوگ ان کو محمد ابن زید بولتے تھے، تو ان کی اتنی پکی رشتہ داری ہو گئی۔ لیکن اب جب کہا گیا کہ بیٹے کی بیوی کے ساتھ تم نکاح کر لو کیونکہ یہ سگا بیٹا نہیں ہے، یہ لے پالک بیٹا ہے، تو لوگوں نے اب یہ کہا کہ یہ زید ابن حارثہ ہے،
تو ابھی تک تو زید ابن محمد کہا جاتا تھا، لیکن اب کہا گیا کہ یہ زید ابن حارثہ ہے۔ ایک مقدس رشتہ آپ کے نام کے ساتھ لگ گیا تھا کہ زید ابن محمد، نبی کا نام لگ گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ رشتہ کٹ گیا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل کے اندر کچھ برا لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ان کا نام ذکر کیا، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئی کہ اگر ایک جگہ سے میرا نام کٹ گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو دوسری جگہ اللہ کے کلام کے اندر میرا نام قیامت تک رہے گا۔ اور ان کی بھی دل جوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی زید کے بیٹے اسامہ کو بلاتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلاتے ہیں، اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سوال کرتے ہیں، پھر وہ کیا جواب دیتے ہیں انشاءاللہ آئندہ کل ہوگا۔ درود